السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4 سپٹمبر 2018 کا ہمارا مرکز دعوت الجالیات کویت کا ماہانہ اجتماع، اس کی ترتیب بتاتے ہوئے کہ پہلا درس فضیلت الشیخ جناب محترم عبداللہ شاد حافظہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ان کا موضوع ہے شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقدار کون، اور دوسرا درس ہے فضیلت الشیخ حبیب اللہ شاہ بخاری حافظہ اللہ تعالیٰ کا، ان کا موضوع ہے مومن کے اوصاف۔ تو میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں عبداللہ شاہ صاحب کو۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ محترم بھائیو، موضوع کے متعلق آپ نے محترم حافظ شفیق صاحب سے سماعت فرمایا۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے، کیونکہ اس موضوع سے متعلق لوگوں کے درمیان میں بہت سارے غلط عقائد منتشر ہیں، اور شفاعت کا جو مفہوم بعض لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کسی نیک بزرگ، کسی ولی، کسی قطب، کسی ابدال، کسی شہید، اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ ہماری سفارش کروائیں گے اور وہ ہمیں بخشوا لیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو رد نہیں کرتا۔ جبکہ حقیقت یہ ہے، قرآن و حدیث کے دلائل سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے، صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیغمبروں کو، اپنے نیک بندوں کو اور صلحاء کو اس شفاعت کے مقام پر فائز کرے گا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے بندوں کی شفاعت کریں گے۔ لیکن یہ شفاعت اللہ رب العزت کے اذن کے ساتھ ہوگی، کہ جب اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، جب اللہ رب العزت انہیں اس کی اجازت دے گا، اور اس کے لیے جس کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں بات کرنے کی اجازت ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی بھی ہستی اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر اور جس کے لیے چاہے اس کے لیے شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتی۔ اور صحیح اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ تمام شفاعتوں کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ وہ جسے چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا، اس کے لیے اللہ رب العزت اجازت دے گا۔ آئیے اس تمہیدی گفتگو پر ہم قرآن و حدیث کے دلائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تاکہ ہم ان دلائل کی بنیاد پر اپنے عقیدے کو استوار کر سکیں، اور جو غلط فہمی ہمارے درمیان میں موجود ہو ہم اس کی اصلاح کر سکیں۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ عقیدہ صحیحہ کے بغیر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نیک اعمال قبولیت کے لیے پیش ہی نہیں کیے جاتے یا قبول ہی نہیں ہوتے۔ یہ عقیدہ مشرکین کے درمیان میں موجود تھا، اور وہ جن کی عبادت کرتے تھے ان کے بارے میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کروائیں گے۔ قرآن مجید نے ان کے اس عقیدے کا ذکر کیا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔
قُلْ لَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ یہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کیا تم اللہ کو ایسی بات بتلانا چاہتے ہو جسے زمین و آسمان کے درمیان میں کوئی نہیں جانتا؟ اللہ کی ذات پاک ہے ہر قسم کے شرک سے۔ جب یہ مشرکین بیت اللہ کا طواف کرتے تو وہاں بھی یہ الفاظ وہ کہتے تھے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، کہ اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ لیکن اس کے آگے جو کلمہ کہتے تھے، اس کلمے نے انہیں مشرک بنا دیا، اس کلمے نے انہیں جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ وہ کلمہ کیا تھا؟ الا شریکن ہوا تملکہ وما ملک، کہ ہاں تیرا وہ شریک ضرور ہے جو خود اپنے آپ کا مالک نہیں، اس کا بھی تو مالک ہے، یعنی وہ تیری بارگاہ میں، اختیارات میں، تیری زمین و آسمان کی ان احکام میں وہ بھی شریک ہے، اس زمین و آسمان کے بنانے میں یا اس کے نظام چلانے میں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب ان سے یہ بات سنتے تو آپ فرماتے جب یہاں تک ہی کہو لبیک اللہم لبیک، فرماتے قد کہ رک جاؤ یہاں پر، اس سے آگے وہ کلمہ نہ کہو، لیکن وہ اس سے آگے جو ہے وہ کلمہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایسے شریک بنا لیے ہیں، واتخذوا من دون اللہ آلہہ لعلہم ینصرون، جن کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی مدد کریں گے۔ لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون، فرمایا وہ ان کی ہرگز مدد نہیں کر سکتے، بلکہ ان شریکوں کے ساتھ یہ بھی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ قرآن مجید نے سورہ زمر کی ابتدائی آیات میں بھی مشرکین کے اس عقیدے کا ذکر کیا، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی اپنا کارساز بنا لیا ہے، اور ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اور ان کی بات اللہ رب العزت کے دربار میں رد نہیں ہوتی۔ یہ وہ عقیدہ تھا کہ جس کی قرآن مجید نے جگہ جگہ پر جو ہے وہ اس کا رد پیش کیا، اور اس عقیدے نے انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، قرآن مجید کا یہ ارشاد طنزیہ طور پر کہ انہیں طنز کرتے ہوئے کہ کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ آج تم اکیلے ہی چلے آئے جس طرح تم پہلے پیدا کیے گئے تھے۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور جو کچھ مال و دولت ہم نے تمہیں دیا تھا وہ بھی دنیا میں چھوڑ آئے، اور آج ہم تمہارے وہ سفارشی بھی تمہارے ساتھ نہیں پاتے کہ آج وہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں۔ وہ تمہارے سفارشی جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ وہ اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، ان کی عبادت کیا کرتے تھے، وہ آج تمہارے ساتھ نہیں، وہ گئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ہم انہیں قیامت کے دن اپنے دربار میں اکٹھا کریں گے تو ان سے یہ سوال کیا جائے گا، ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم وانتم وشرکاؤکم ثم زیلنا بینہم فزیلنا بینہم وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، کہ ہم ان کے اور ان کے ان شریکوں کے درمیان میں جن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے ہم دشمنی ڈال دیں گے،
اور ان کے وہ شریک یہ کہیں گے جن کی وہ عبادت کرتے تھے، جن کے آستانوں پر حاضری دیتے تھے کہ ما کنتم ایانا تعبدون، کہ تم ہرگز ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، اس لیے فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم ان کنتم عن عبادتکم بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین، کہ اللہ گواہ ہے ہمارے اور تمہارے درمیان میں ہم تمہاری عبادتوں سے بالکل غافل تھے، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ کون ہمارے آستانوں پر، کون ہمارے قبروں پر، کون ہمارے پاس آ کر جو ہے وہ ہمارے نام کے چڑھاوے چڑھاتا تھا یا ہماری عبادت کرتا تھا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ وہ مشرکانہ عقیدہ تھا جو مشرکین اختیار کیے ہوئے تھے، اور اللہ رب العزت نے اس عقیدے کا جو ہے وہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر رد کیا اور بتلایا کہ ان کا یہ گناہ اللہ رب العزت ہرگز جو ہے وہ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم سب کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات اکیلی اس کائنات کی خالق ہے، اپنے اختیارات میں وہ اکیلا ہے، اس کائنات کے بنانے میں، اس کے نظام کو چلانے میں اس نے کسی سے کوئی مشورہ نہیں کیا، اسے کسی کے مشورے کی، کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں، اور اس کائنات پر صرف آرڈر اور حکم صرف اللہ رب العزت کا چلتا ہے۔ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اس کے حکم کے اندر کوئی شریک نہیں کہ کوئی اور بھی اس کے ساتھ شریک ہو، اس کا بھی کوئی آرڈر، کوئی اس کا اختیار چلتا ہو۔ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، سورہ رعد کی آیت، فرمایا کہ اللہ رب العزت کے حکم پر کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں، کہ کوئی اللہ کے حکم کو بدل دے، کوئی اللہ رب العزت کے لکھے ہوئے کو بدل دے، اس کے فیصلے کو بدل دے، یا اسے مجبور کرے کہ وہ اس کے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ فرمایا کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ مالک اکیلا کس قدر اختیارات کا مالک ہے۔ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، فرمایا کہ اے پیارے پیغمبر، ان کو بتلا دیجئے کہ اگر اللہ رب العزت اس بات کا ارادہ کر لے کہ ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہلاک کرنے کا، اور ان کی والدہ محترمہ جناب مریم علیہ السلام کو، ومن فی الارض جمیعا، اور اس پوری کائنات کو اللہ رب العزت ہلاک کرنا چاہے، تو اللہ رب العزت کے حکم کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، یہ زمین و آسمان اکیلے اللہ رب العزت کی ہے، وہ اکیلا اس کا مالک ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ جس چیز کو چاہتا ہے اس کی تخلیق کرتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت جسے چاہے وہ یہ اختیار دے کہ وہ اس کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے، اور جس کے لیے اختیار دے اس کے لیے وہ شفاعت کر سکتے، یہ صحیح عقیدہ ہے۔ اور اللہ رب العزت اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن میرا اور آپ سب کا یہ ایمان ہے کہ آپ کو مقام شفاعت عطا کی جائے گی، اور اس مقام پر اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی اور پوری انسانیت کی شفاعت کریں گے۔ لیکن یہ شفاعت کس طرح ہوگی؟ یہ نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ جائیں گے، جیسا کہ صحیح احادیث، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر آپ اللہ رب العزت سے کہیں گے کہ فلاں کو معاف کر دیں، فلاں کو جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ بلکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جب تمام لوگ انبیاء اکرام سے ہوتے ہوئے آدم علیہ السلام سے، نوح علیہ السلام سے، جناب موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتے ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، تو آپ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اور کوئی کلام کرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے،
اور کتنا طویل سجدہ ہوگا یہ اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ پھر آپ سے یہ کہا جائے گا کہ ارفع راسک، اے اللہ کے نبی آپ اپنا سر مبارک اٹھائیے، وشفا تو شفا، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ یعنی اللہ رب العزت کے اذن کے ساتھ، اور وہ سب سے پہلی اجازت جو اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ پیش کریں گے کہ لوگوں کا حساب و کتاب شروع کیا جائے، کہ لوگ اس میدان کے اندر، اس تکلیف کے اندر ہوں گے کہ وہ یہ چاہیں گے کہ ان کا حساب و کتاب شروع ہو، چاہے وہ جنت میں چلے جائیں چاہے وہ جہنم میں چلے جائیں۔ یہ سب سے پہلی شفاعت یہ ہوگی کہ لوگوں کا حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ میں اور آپ اس کائنات میں کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو شفاعت کا وہ مقام عطا فرمایا جو کائنات میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوگا، وہ صرف آپ ہی کا خاصہ ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس بات انا سید ولد آدم ولا فخرا، کہ میں کائنات میں سب سے زیادہ معزز اور مکرم ہوں، مجھے اس بات پر فخر نہیں، اور سب سے پہلے میری قبر کو شق کیا جائے گا، اس پر بھی فخر نہیں، اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اس پر بھی میں فخر نہیں کرتا۔ وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرًا، اور قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، میں اس بات پر بھی جو ہے وہ فخر نہیں کرتا۔ میں اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء اکرام آئے، اللہ رب العزت نے ہر پیغمبر کو یہ اختیار دیا کہ وہ دنیا کے اندر کوئی مستجاب دعا مانگ لیں، وہ دعا فوراً قبول کر لی جائے گی۔ فرمایا مجھے بھی یہ اختیار دیا گیا کہ آپ بھی کوئی دعا مانگ لیں۔ فرمایا کہ میں نے اس دعا کو قیامت کے دن جو ہے وہ اٹھا کر رکھ لیا، اور وہ اپنی امت کی شفاعت کے لیے ہوگی، جسے جو ہے وہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، اور یہ ہر اس شخص کو پہنچے گی کہ جس نے اپنی زندگی میں شرک نہ کیا ہوگا۔ ایک اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ اختیار دیا تھا کہ میں شفاعت کو اختیار کر لوں یا اپنی امت کے آدھے حصے کو جنت میں لے جانے کے لیے دعا کروں، آپ کی امت کا آدھا حصہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا، تو میں صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ نے کیا اختیار کیا؟ فرمایا کہ میں نے اللہ رب العزت سے شفاعت کو اختیار کر لیا، تو اللہ رب العزت نے مجھے یہ اختیار دیا کہ میں شفاعت کو اختیار کر لوں یا اپنی امت کے آدھے حصے کو جنت میں لے جانے کے لیے اللہ سے دعا کروں، اللہ رب العزت میری امت کے آدھے حصے کو جنت میں داخل کر دے گا، تو میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے نبی پھر ہمارے لیے دعا کیجئے کہ ہم اس شفاعت کے مستحق لوگوں میں سے ہوں، ان شفاعت جن کی شفاعت کی جائے ان میں سے ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہیا لکل مسلمن، یہ ہر مسلمان کے لیے ہوگی، میری شفاعت ہر مسلمان کے لیے ہوگی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے کتنے خیر خواہ ہیں، آپ کو اپنی امت کی کتنی فکر تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن یہ آیات تلاوت کر رہے تھے کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی کہ وہ کلمات کہ اللہ انہوں نے، ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر کے رکھ دیا، جو میری اتباع کریں، جو میرے پیچھے چلیں وہ مجھ میں سے ہیں، اور جو میری نافرمانی کریں فانک غفور رحیم۔ اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ اللہ ان تعذبہم فانہم عبادک، کہ اگر تو انہیں عذاب میں مبتلا کرے تو یہ تیرے بندے ہیں،
وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو انہیں عذاب میں مبتلا کر دے اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو زبردست اور حکمت والا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا اور آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات تھے کہ اللہم امتی اللہم امتی۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے پیغمبر سے پوچھو کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ وہ مالک جانتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیوں رو رہے ہیں۔ فرشتے نے آ کر آپ سے پوچھا، اللہ کی بارگاہ میں جا کر بتایا، فرمایا کہ جاؤ جا کر میرے پیغمبر کو یہ بتلا دو کہ انا سنردیک فی امتک ولا نسوءک، کہ ہم کل قیامت کے دن آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور آپ کو جو ہے وہ رسوا نہیں کریں گے، آپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ یعنی کس قدر یہ امت خوش نصیب ہے۔ سب سے پہلی شفاعت ساری کائنات کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں گے اور لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے۔ پھر آپ سے یہ کہا جائے گا اور آپ کی امت کا پہلا گروہ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والا ہوگا وہ آپ کی شفاعت سے ہی جنت میں جائے گا۔ یعنی ہر وہ شخص جو جنت میں جائے گا چاہے وہ بلا حساب و کتاب جانے والا ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ ہی جنت میں جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں کے لیے شفاعت کریں گے کہ جو مقام اعراف پر ہوں گے۔ یہ وہ مقام جو جنت اور دوزخ کے درمیان میں ہوگا، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے ان کے لیے شفاعت کریں گے کہ اللہ انہیں معاف کر دے اور انہیں جنت میں داخل کر دے۔ پھر چوتھی شفاعت آپ کی امت کے گناہ گاروں کے لیے ہوگی کہ جن کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی اور وہ اپنی گناہوں کی پاداش میں جہنم کے اندر ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں لایا جائے گا۔ ان شفاعتی یوم القیامت لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہوں کے مرتکب لوگوں کے لیے ہوگی۔ ایک دوسری روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یخرج قوم من النار بشفاعت محمد فیدخلون الجنت ویسمون الجہنمیین، کہ آپ کی شفاعت سے آپ کی امت کے گناہ گار لوگ جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوں گے انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں لایا جائے گا، اور وہ جنت والے انہیں جہنمی کہیں گے، طعنے کے طور پر نہیں بلکہ تاکہ وہ اللہ رب العزت کے زیادہ سے زیادہ شکر گزار رہیں کہ اس مالک نے باوجود اس کے کہ وہ جہنم کے اندر اپنے گناہوں کی پاداش میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ جنت میں آ گئے، اور جنتی لوگ جو ہے وہ انہیں جہنمی جو ہے وہ کہا کریں گے اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنا، ہمیں ان میں سے بنا جن کی شفاعت سے، جن بغیر حساب و کتاب کے جو ہے وہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جو ہے وہ جو گروہ پہلے جنت میں جائے گا۔ پھر اس کے بعد پھر اللہ کے بارگاہ میں آپ شفاعت کریں گے اور اللہ رب العزت آپ کو فرمائے گا کہ جس دل کے اندر جو کے دانے کے برابر بھی ایمان تھا آپ انہیں بھی جو ہے وہ جہنم سے نکال کر جنت میں لے آئیں، حتیٰ کہ بعض چیونٹی کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ چیونٹی کے دل جیسا بھی جن کے دل کے اندر ایمان تھا، یا رائی کے دانے کے برابر بھی جن کے دلوں میں ایمان تھا، یا رائی سے کم ایمان والوں کو بھی کے لیے بھی آپ کی شفاعت سے وہ جو ہے وہ جنت میں آئیں گے۔ من کان فی قلبہ ادنا مثقال حبۃ خردل من ایمان
فَأَخْرِجْهُ مِنَ النَّارِ، آپ انہیں بھی جو ہے وہ جہنم سے نکال کر جنت میں جو ہے وہ لے آئیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، پانچویں شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کے اندر جنتیوں کے درجات کی بلندی کے لیے ہوگی۔ یہ اگر 5 منٹ تو رہتے ہیں، اچھا اور اسی طرح چھٹی شفاعت جو ہے وہ جناب ابو طالب کے لیے ہوگی کہ ان کے عذاب کے اندر جو ہے وہ تخفیف کی جائے۔ یہ پہلی 5 شفاعتیں جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، سورہ انعام کی آیت نمبر 51، وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ شَفِيعٌ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، کہ آپ کو اس قرآن مجید کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیں کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور اللہ کے علاوہ ان کا کوئی کارساز، کوئی ان کے لیے شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی خود مالک الملک ہی ان کی شفاعت جو ہے کہ مالک ہوں گے، تاکہ وہ متقی اور پرہیزگار جو ہے وہ بن جائیں۔ اور چھٹی شفاعت جناب ابو طالب کے لیے ہوگی، جو خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، کہ آپ اپنے چچا کی کہ ساری زندگی وہ آپ کی حمایت کرتے رہے، ان کے لیے شفاعت کریں گے۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی، اور وہ تخفیف یہ ہوگی کہ انہیں آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے جن سے ان کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھول رہا ہوگا۔ یہ جہنم کے اندر سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اور وہ شخص جو سب سے ہلکے عذاب کے اندر ہوگا وہ یہ سمجھے گا کہ شاید مجھ سے زیادہ عذاب جو ہے وہ کسی کو نہیں دیا جا رہا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، صحیح اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا، کوئی کلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بغیر اجازت کے جو ہے وہ نہیں کر سکے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے؟ قل اللہ الشفاعۃ جمیعا، ساری شفاعتوں کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کا مالک وہ ہے۔ ثم الیہ ترجعون، اور یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، کہ اللہ کی بارگاہ میں اس دن کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا، ہاں صرف وہی شفاعت کر سکے گا کہ جسے اللہ رب العزت اجازت دیں گے، اور وہ بات بھی وہ کر سکے گا جو اللہ رب العزت جس کی جو ہے وہ اسے اجازت دیں گے۔ یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ، فرمایا کہ وہ دن آنے والا ہے جس دن کوئی اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ شفاعت نہ کر سکے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے فرشتے یوں سب باندھے کھڑے ہوں گے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، کہ اللہ کی بارگاہ میں فرشتے اور جناب جبرائیل علیہ السلام یوں کھڑے ہوں گے، کوئی کسی کے لیے جو ہے وہ بات نہیں کر سکے گا اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ بات بھی ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ شفاعت کے حقداروں میں سے سب سے اہم شرط یہ ہے، آپ کی شفاعت کا حقدار وہ شخص ہوگا کہ جس کا عقیدہ درست ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت، کہ کل قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق شخص کون ہوگا؟ فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، کہ وہ شخص جس نے یہ لا الہ الا اللہ خالص نیت کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اسے ادا کیا ہوگا، پھر ساری زندگی اس کلمے کے مطابق جو ہے وہ اس نے عمل کیا ہوگا، اللہ رب العزت کی توحید میں پھر اس نے کبھی جو ہے وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ وہ شفاعت میری پہنچے گی، اور انشاءاللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، کہ جس نے کبھی اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے وہ شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ اور ایک اور روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وشفاعتی لمن قال لا الہ الا اللہ مخلصا، کہ جس نے خالص نیت کے ساتھ اس کلمے کو پڑھا ہوگا
اور اس کا ادراک حاصل کیا ہوگا، یصدق قلبہ لسانہ، کہ اس کی زبان اس کے قلب کی تصدیق کرتی ہو، اور ولسانہ قلبہ، اور اس کی زبان، اس کا دل اس کی زبان کی تصدیق کرتا ہو، اور اس کا دل اور اس کی زبان جو ہے وہ اس کے دل کی جو ہے وہ تصدیق کرتی ہو۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس ساری مباحث کے بعد یہ بات درج کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو ان کے عزت اور اکرام کی خاطر اور ان کی عزت اور تکریم کرتے ہوئے کل قیامت کے دن اپنی بارگاہ میں انہیں یہ اعزاز بخشے گا کہ جنہیں خود مالک معاف کرنا چاہتے ہیں، جنہیں خود اللہ رب العزت جہنم سے نکالنا چاہتے ہیں، ان کو یہ اعزاز دیا جائے گا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے ان بندوں کے لیے جو ہے وہ شفاعت کریں۔ یہ ہے اصل میں شفاعت کا صحیح مفہوم، اور یہ ان کے اکرام اور ان کے اعزاز کے لیے ہوگی، اور ان میں سب سے افضل ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوگی، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد دوسرے انبیاء کرام بھی جو ہے وہ اپنی اپنی امتوں کی شفاعت کریں گے، اور نیک اور صالحین لوگ بھی اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کی جو ہے وہ شفاعت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ایک شخص کی شفاعت سے بنو تمیم کے قبیلے کے برابر لوگوں کو جو ہے وہ جہنم سے نکال کر جو ہے وہ جنت میں داخل کیا جائے گا، یعنی اتنے بندوں کو۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا وہ آپ کی ذات گرامی ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ وہ میری امت کے جو ہے وہ افراد میں سے کوئی فرد ہوگا، یعنی اللہ رب العزت اتنی جو ہے وہ انہیں یہ اعزاز جو ہے وہ بخشیں گے۔ اسی طرح میرے بھائیوں اور دوستوں، کچھ اعمال ہیں، وقت کیونکہ ختم ہو چکا، میں 2-3 منٹ کے اندر ان کا جو ہے وہ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ اعمال، جیسا کہ میں اور آپ وہ اکثر حدیث سنتے رہتے ہیں کہ اذان کے بعد اور آپ کے لیے مقام محمود کی دعا کرنا، اور اس شخص کے لیے جو یہ دعا کرتا ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیں گے۔ اسی طرح رمضان کے روزے اور قیام اللیل جو ہے، اور اسی طرح مدینے میں قیام پر جو ہے وہ صبر کرنا ان کی تکلیفوں پر، یہ بھی جو ہے وہ آپ کی شفاعت کے حصول کے والا عمل ہے۔ اسی طرح قرآن مجید اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، کہ قرآن کی تلاوت کی جائے کثرت کے ساتھ، قرآن مجید اللہ کی بارگاہ میں اپنے پڑھنے والے کی جو ہے وہ شفاعت کرے گا۔ اور اسی طرح سورہ ملک کے بارے میں اور سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کے بارے میں بھی جو روایات آپ سنتے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ اپنے پڑھنے والے کی جو ہے وہ شفاعت کریں گے۔ وہ شخص جو آپ کی شفاعت سے محروم رہے گا، یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ اس سے محفوظ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب بالشفاعت فلیس له نصیب فیہا، کہ جو شخص شفاعت کا انکار کرے، فرمایا کہ وہ شخص جو ہے وہ میری شفاعت سے محروم رہنے والا ہے۔ اور اسی طرح دین کے اندر غلو کرنا، زیادتی کرنا، یہ بھی جو ہے وہ آپ کی شفاعت سے محروم رکھ دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ ایاکم والغلو فی الدین، آپ نے جو ہے وہ اس سے فرمایا کہ اس سے بچو دین کے اندر غلو کرنے سے، فإنما ہلک من قبلکم بالغلو فی الدین، کہ ان سے تم سے پہلی امتوں کو جو ہے وہ اس لیے ہلاک کر دیا گیا کہ وہ دین کے اندر غلو کرتی تھی۔ اسی طرح میرے بھائیوں اور دوستوں، دین کے اندر بدعات کے کام کرنے والا شخص، بدعتی شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حوض کوثر پر اپنی امت کا انتظار کریں گے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ابن ماجہ کی روایت ہے کہ کچھ لوگوں کو آپ سے دور کر دیا جائے گا۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہیں گے کہ اللہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، ظاہر ہے کہ اس سے پہچانیں گے انہیں۔ انک لا تدری من احدث بعدک، فرمایا کہ مجھے بتلایا جائے گا کہ اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو کس طرح بدل ڈالا تھا، کہ دین کے نام پر بدعات کو جاری کیا۔ وہ کام جو آپ نے، آپ کے صحابہ نے نہیں کیا، اس مقام پر، اس جگہ پر، اس موقع پر نہیں کیا،
انہوں نے اسے دین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا. لوگ اسے دین سمجھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت میں ان کا کوئی حکم موجود نہیں تھا، وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تھا. فرمایا تو پھر میں کہوں گا کما قال العبد الصالح، کہ جس طرح جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اے اللہ جب تک میں ان کے درمیان میں موجود تھا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں یہ فرمائیں گے فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، جب تو نے مجھے فوت کر دیا، میں اس دنیا سے چلا گیا تو تو ہی ان پر نگہبان تھا. وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر چیز پر جو ہے وہ نگہبان ہے. إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب میں مبتلا کر دے تو یہ تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یعنی اگر تو عذاب میں مبتلا کر دے تیرے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، اور اے اللہ اگر تو انہیں معاف کر دے تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے محترم جناب عبداللہ شاہ صاحب حفظ اللہ تعالیٰ، جو آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار کون کے موضوع پر خطاب فرما رہے تھے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہوں گے، اور ان لوگوں میں ہونے سے بچائے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہیں گے.